السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ اور میں خوش آمدید، میں ہوں عرفان حیدر۔ ناظرین، امریکہ ایران جنگ میں کل رات ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ جنگ بندی تو جاری ہے، البتہ مذاکرات میں کوئی بڑی پیش رفت اب تک نہیں ہو سکی ہے۔ عباس عراقچی ایرانی وزیر خارجہ کل رات کو پاکستان پہنچے اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اگلا وفد امریکی بھی پاکستان پہنچے گا اور اتوار کے روز یہ مذاکرات متوقع تھے، لیکن ایک گھنٹہ پہلے تبدیلی یہ آئی کہ عباس عراقچی وہ روانہ ہو گئے ہیں پاکستان سے۔ ان کا مختصر دورہ تھا، مختصر وفد تھا ان کے ہمراہ، اور وہ اچانک یہاں سے نہیں گئے، بلکہ بتایا گیا جب وہ یہاں پہنچے تو ایران کی جانب سے کہ ان کی میٹنگ امریکن سے شیڈیول نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پاکستان آئے ہیں، پاکستان کو اپنے تحفظات جو مذاکرات کے حوالے سے ہیں ان سے آگاہ کریں گے۔ اب وہ عمان کے لیے روانہ ہو گئے، مسقط اور پھر ماسکو بھی جائیں گے، یہ اطلاع سامنے آئی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ترجمان وائٹ ہاؤس نے آج دن میں یہ کہا کہ کوشنر اور وکٹوف جو ہیں وہ دورہ کریں گے پاکستان کا، آج ہفتے کو نکلیں گے اور پھر اتوار کے روز پاکستان میں موجود ہوں گے۔ لیکن تازہ خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ نے بھی اس دورے کو منسوخ کر دیا ہے۔ البتہ جے ڈی وینس جو ہیں ان کا دورہ نہیں تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ وہ امریکہ میں بیٹھ کے ساری صورتحال کو مانیٹر کریں گے۔ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے، پاکستان کو تحفظات جو بھی ہیں ایران کی جانب سے وہ بتا دیے گئے ہیں۔ پاکستان آگے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو وہ تحفظات ان کے سامنے رکھے گا۔ بات آگے بڑھے گی نہیں بڑھے گی، اس حوالے سے مختلف قسم کی رائے سامنے آ رہی ہے۔ البتہ جو تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ ہے، وہاں سے آج باقاعدہ جو پروازیں ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کہیں نہ کہیں موجود ہے، اب دوبارہ جنگ کی سی صورتحال نہیں ہے جس کی وجہ سے تہران کے ایئرپورٹ کو ایران نے کھول دیا۔ البتہ جو امریکہ کے خلاف جنگ میں میزائل صلاحیت کا نمایاں حصہ ابھی استعمال نہیں کیا ہے، یہ ایرانی جنرل رضا طلائی جو ہیں ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے، اور جو ابراہیم عزیزی ہیں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے چیئرمین، ان کی جانب سے ایران کے کہا گیا ہے کہ ہم ایٹمی جو جوہری ہتھیار ہیں ان پر کسی قسم کی بات چیت نہیں کریں گے، وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ جب بات چیت نہیں کریں گے تو پھر امریکہ آگے کیسے بڑھائے گا ان مذاکرات کو، کن شرائط پہ بڑھائے گا، اور کیا امریکہ کوئی کمپرومائز کرے گا جوہری جو ہتھیار ہیں ان کے حوالے سے بھی۔ اس ساری صورتحال پہ ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے معزز مہمان جو ہیں سینئر صحافی ندیم رضا صاحب ہمیں جوائن کریں گے، سبوک سید صاحب وفاقی دارالحکومت سے سینئر صحافی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ تینوں حضرات کا میں مشکور ہوں، آپ نے جوائن کیا۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ میرے پچھلے پروگرام میں آپ نے تفصیل سے گفتگو کی تھی اور ایران کے اندر جو سیکیورٹی اور اپنے ملک کو سیکیور کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے اقدامات پچھلے 47 سال میں کیے ہیں اس میں بھی آپ نے بڑی کھل کے بات چیت کی تھی۔ کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات آگے بڑھیں گے، اب چونکہ امریکہ نے بھی واضح کہہ دیا ہے کہ دورہ ہم نے منسوخ کر دیا ہے، عباس عراقچی بھی پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں، وہ عمان جائیں گے، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ماسکو کا دورہ کریں گے۔ مسقط اور ماسکو کا دورہ پاکستان کے بعد کتنی اہمیت ہے اس کی، اور مذاکرات کیا اب پاکستان کو جو ایران کے تحفظات ہوں گے ظاہر ہے وہ بتا دیے گئے ہوں گے، دورے کا مقصد بظاہر یہی لگتا ہے، تو امریکہ کو وہ تحفظات پہنچائے جائیں گے، کوئی پیش رفت ہوتی دیکھ رہے ہیں اگلے ایک ہفتے میں آپ؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، جو ڈپلومیٹک پارلیز ہوتے ہیں they take ٹائم۔ ہاں، یہ نہیں ہوتا کہ بھی ایک میٹنگ میں آئیں اور بیٹھے۔ ایک تو یہ پرابلم جو ہے، میں نے کل کسی کو کہا تھا، اٹ از اے گاڈین ناٹ، اوکے، یہ اتنا کمپلیکس پرابلم ہے، اینڈ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی ایک دو سٹنگ میں حل ہو جائے گا۔ اس میں تین بڑی نمایاں چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی ہے فرام دی اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی اینڈ اسٹوڈنٹس آف انٹرنیشنل ریلیشن۔ فرسٹ، the element of trust. The trust is missing because Iranians twice has been bitten during the parleys they have been attacked. اور وہ تیسری دفعہ چانس لینا نہیں چاہتے۔ Then they have the examples of Libya and Iraq. Libya was told to come and نیوکلر پروگرام کو ابینڈن کریں، شامل ہو جائے انٹرنیشنل کمیونٹی میں۔
when Gaddafi did it and उसके बाद जो हुआ उसके साथ, so they are very apprehensive. So the element of trust so far I think is missing. It has to be created. दूसरा जो बड़ा important point है कि अमेरिका ने 50,000 से ज़्यादा अभी ट्रुप्स गैदर कर दिए हैं अराउंड ईरान, और बोथ फ्लीट्स आर रेडी और ब्लॉकेट भी किया हुआ है. सो दैट सिग्नल इज वेरी नेगेटिव सिग्नल. Okay. So this had to be reduced. This tension has to be reduced, and some sort of assurance has to come. And who will give the assurance? And this is a very big question. Americans will give, the Russians will give, or Chinese will give, or collectively some. Muscat Oman को तो मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता. And they are city states. पैसा जरूर है, but that doesn't carry weight. क्योंकि है गालबन हेनरी किसिंजर ने कहा था कि diplomacy and military are two sisters. You have to have a good diplomacy, you must have a strong military. तो ये जो है ना एक threat जो है emerge हुआ है by concentration of the forces. This is the second factor. And what और about तीसरा, सर कथा कलामी की माजरत, ये मॉस्को का दौरा कितना अहमियत का हामिल है? ये बहुत अहमियत का अमल है क्योंकि इस वक्त जो है साउथ ब्लॉक जो है इज हेडेड बाय चाइना एंड रशिया, एंड 60% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ with the South Bloc, that is BRICS. And they are, यानी आप चाइना को देखें, China is not dependent on Irani oil or Kuwaiti oil. All they have a diversified means, as well as they have the storage capacity quite well. So Chinese are not bothered on that, and they can take the pressure of the non-supply from the Hormuz. अगर इफेक्टिव हैं तो वो कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे लोग छोटे मुल्क हैं जो कि स्ट्रेंगुलेट हो रहे हैं. तो मेरा ख्याल है कि मॉस्को में जाने के बाद कोई वाइब्स आएंगी और फिर हमें पता लगेगा जो जैसा कि रिपोर्ट्स आप लोगों ने मीडिया में भी देखा होगा, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा है कि हमें कुछ पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हैं. सो दैट मीन देयर इज अंडर द टेबल कुछ बातचीत चल रही है और पॉइंट्स पे डिस्कशंस हो रही है. बट तीन चीजों पर मैं आपको अश्योर करता हूं कि चाइना इरानियंस विल नेवर गिव इन. फर्स्ट, दे विल नॉट गिव इन द सॉवरेनिटी इशू जो कि न्यूक्लियर का है. दे विल लाइक टू रिटेन द nuclear civilian option of that, okay, for the peaceful purposes. और दूसरा है the control of Hormuz. They will not give it anyway. And अगर देखें, अगर अपना फास्फोरस में टर्की टॉल ले रहा है, पनामा में टॉल ले रहे हैं, सोएज में टॉल ले रहे हैं, तो चाइना अगर ईरानियन मांगते हैं तो व्हाई नॉट हॉर्मुज. ठीक है, वो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है ना. तो वी हैव टू रिस्पेक्ट. अब उसके अंदर क्या तरीकाकार हो सकता है, और इसमें थोड़ा सा पोर्शन, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की भी कोस्ट लाइन लगती है थोड़ी सी. अगर शिप जो है उधर वेस्टर्न के बजाय ईस्टर्न किनारे से चले तो वो पाकिस्तान टेरिटरी है सारी. तो हमारा भी ऐसा होना चाहिए. अच्छा. सो आई ऑलवेज मेंटेन दैट. तो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरानियन जो है लीडरशिप वो बिल्कुल यूनाइटेड है. और वो जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वेस्टर्न के जी, वो उनमें इख्तलाफ है, फलाना है. सो दैट हैज टू बी ड्रॉप्ड. आई थिंक द टेम्परेचर अमेरिकन शुड लोअर ऑन दैट अकाउंट, so that बातचीत आगे चल सके.
ٹھیک ہے، سبوق سید صاحب سینئر جرنلسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، لیکن میں پہلے چاہوں گا ندیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم صاحب، اب جو صورتحال بنی اور اس کے بعد پھر جنگ بندی ہوئی، پھر مذاکرات کی باتیں ہونے لگیں، لیکن وہ تعطل کا شکار ہو گئے مذاکرات۔ کل ایک امید بندی تھی، لیکن ایران کی جانب سے کہا گیا کہ کسی میٹنگ کے لیے امریکن سے نہیں آئے، البتہ اپنے جو تحفظات ہیں ان کے لیے آئے ہیں، جو کہ پاکستان کو منتقل کر دیے گئے ہوں گے۔ اب اپنائے ہرمز، یا جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوہری ہتھیاروں پر اس پہ اگر کمپرومائز ایران نہیں کرتا تو پھر کوئی توقع ہے بات آگے بڑھنے کی، آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل، جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک یا دو یا تین نشست کے اندر یہ معاملہ اس طرح سے حل ہونے والا نہیں ہے، اور ایران نے ایک چیز اور واضح طور پہ کہی ہے کہ دھونس اور دھمکیوں کے دوران تو کسی طور بھی وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھے گا، اور جو اس کی ریڈ لائنز ہیں اس کے اوپر بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ دیکھیں، پاکستان بھی آئے تھے، ایک بہرحال ایک پیش رفت یہ ضرور ہوئی تھی کہ پاکستان آنا ان کا، پھر یہاں پہ اتنی دیر رہے، کل رات سے آج تک مسلسل میٹنگ ہوئی، عسکری قیادت بھی ہو، سیاسی قیادت کے ساتھ بھی۔ بہرحال اب اس میں یہ کہنا ہے کہ پیش رفت کس حد تک ہوگی وہ تو بھی آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس ایرانی وفد نے دوبارہ واپس آنا ہے، کل یا اگلے 48 گھنٹے کے دوران دوبارہ واپسی پر یہاں پہ آنا ہے، کیونکہ ابھی ماسکو اور یہ مسقط کا جو وزٹ ہے اس کے اندر یہ بھی ایران کے لیے امپورٹنس ہے، کیونکہ جو بھی مذاکرات فائنلائز ہوں گے، میں سمجھتا ہوں ان دونوں ممالک کا اس میں کردار ہے، کیونکہ نمبر ون جو ماسکو ہے، جو یورینیم جو افزود کی ہوئی ہے اس کی ہینڈ اوور کا بھی جو بات چیت کی جا رہی ہے کہ امریکہ کا جو کہنا ہے کہ ہمارے حوالے کی جائے، یہ تو خیر اس کو تو نہ ہی سمجھے، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ ایران اپنے دوست ملک کو شاید یہ دے یا تو اس سلسلے میں بھی ایک ان کا بھی سٹانس ہے۔ پھر وہ مسقط کی جو بات ہو رہی تھی، آبنائے ہرمز کی ابھی ذکر ہو رہا تھا، تو ایران نے عمان کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے کہ دونوں مل کے اس کا تول لیں گے۔ تو یہ بھی معاملات ابھی طے ہونے ہیں، یہ دونوں ممالک کے ساتھ یہ دورہ کر کے وہاں کچھ بات چیت ہوگی، اس کے بعد اگر یہ واپس آتا ہے یہ وفد یہاں پہ دوبارہ اسلام آباد میں، تو پھر کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ہل جل ہوگی، اور یہ بات امریکہ کے اندر بھی یہ بات چیت جاری ہے کہ کسی حد تک مذاکرات کے اوپر آیا جائے اور کمپرومائز کیا جائے، کیونکہ امریکہ کسی طور بھی یہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، بالخصوص اس کے عوام۔ دنیا بھر میں مہنگائی کو برداشت کر لیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں مہنگائی جس تناسب سے بڑھ رہی ہوتی ہے تو سب خاموشی سے وہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن امریکی عوام وہ ہے وہ کسی طور برداشت نہیں کرتی ہے، کیونکہ ایک وہ ان کی جو لائف ہے ایک پلاسٹک کے کارڈ کے اندر ان کی لائف، یعنی کہ طوطے کے اندر جس بولتے ہیں نا زندگی ہے، سانسیں ہوتی ہیں کسی کی، تو اسی طرح ان کی کارڈ کے اندر ان کی سانسیں موجود ہوتی ہیں، ایک ہی کارڈ کے گرد زندگی ان کی گھومتی رہتی ہے۔ تو مہنگائی کسی طور ٹالریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جو انتخابات ابھی ہوئے ہیں اس میں ٹرمپ کا امکانات انتہائی معدوم تھے، اور ان کی مخالف پارٹی کے امکانات بالکل تھے کملا ہیرس کے، لیکن جو اس وقت بات چیت چل رہی تھی، جو ان کے اپنے جو ڈیموکریٹس کے جو یعنی ہمدرد جو تھے، وہ صرف مہنگائی کی وجہ سے انہوں نے اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، تو اس میں بہت زیادہ دے آر سینسٹیو۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جنگ آگے بڑھائیں گے، کیونکہ ایران کی یہ خواہش ضرور ہے کہ جنگ کو اس کو طول دیا جائے، فوری طور پہ جنگ بندی نہ کی جائے، کیونکہ اس کے نقصانات امریکہ کو زیادہ ہیں، ایران کو بھی بہرحال ہو رہے ہیں لیکن اس حد تک نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ بات ہوئی کہ وہ ابھی بھی یونائٹڈ ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ دیکھا جائے، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے جنگ شروع کی تھی 28 فیب کو، کہ یہی وہ تھا ایک دو دن کے اندر ریجن چینج ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن وہاں تو ریجن نہ چینج ہو رہا ہے، وہ مزید ان میں استقامت آئی ہے، اور جو لوگ باہر تھے وہ بھی اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی فوج کا ساتھ دینے کے لیے واپس ملک میں آ چکے ہیں۔ ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ فٹ بال کی بھی ٹیم باہر تھی خواتین کی، وہی واپس آ گئے، دیگر بھی واپس آئے، لیکن اس کے برخلاف اگر آپ دیکھیں امریکہ کے اندر جو ہو رہا ہے، جو ان کے ہائی لیول کے ایون بری فوج اور بحریہ کے سربراہان کو ہٹا دیا گیا ہے، کتنے بریگیڈیئرز کو جنرلز کو جو ہے سیک کر دیا گیا ہے، یہی نہیں جو سول جو ان کی یعنی کہ عہدیدار تھے وہ بھی اپنے عہدوں کو چھوڑ چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی امریکن جو ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی ٹرمپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تحفظات کے اظہار ہے، وہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، کیونکہ جو پٹیاں پڑھائی گئی تھی ٹرمپ کو کہ 2-3 دن کے اندر اس کو ختم کر دیں گے اور پھر ہماری پپٹ گورنمنٹ آ جائے گی، جسٹ لائک کہ وینیزویلا میں جس طرح سے انہوں نے آپریشن کیا تھا، وہ ان کے عزائم بڑھ چکے تھے، کیونکہ وینیزویلا
ایک ملک ہے آمریت کا ملک تھا, وہاں پہ تقسیم تھی, ایران میں تقسیم نہیں ہے. گو کہ جو جنگ سے پہلے جو بات چیت چل رہی تھی, مظاہرے ہوئے تھے وہاں پہ, بہرحال ایک مہنگائی کے خلاف عوام باہر نکلے تھے, لیکن جو ایران نے اس وقت جو بات کی تھی, بدقسمتی سے میڈیا, پوری دنیا بھر کا میڈیا ایران کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا اس وقت, جب ایران نے کہا تھا کہ اس میں یہ موساد اور CIA, MI6 کہ یہ لوگ موجود ہیں, انہوں نے ویپن دیا, انہوں نے پیسے دیے, لوگوں کو باہر نکالا تھا. تو اب وہ بھی بات آ گئی, ٹرمپ نے بھی اون کر لیا, یس وی ور بیہائنڈ دیٹ کیمپین. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایران بہرحال ون ون پوزیشن پہ ہے. ایران کو معلوم ہے کہ امریکہ کے اندر جو حالات ہیں وہ خراب ہیں, امریکی عوام, امریکی انتظامیہ, امریکی فوج, وہ سب ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کریں. گو کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جس پیمانے پر جو یعنی کہ عسکری یعنی کہ فوج کو یہاں پہ جمع کیا جا رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر, قریب اس کے اندر آپ دیکھیں اسرائیل کے جو ایئرپورٹ سے وہاں پہ غیر معمول سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. یہی نہیں, جرمنی نے اعلان کر دیا ہے کہ بحری یونٹ کو اپنے وہاں پہ تعینات کرنے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ UAE وہاں پہ بھی دیکھیں, وہاں پہ بھی غیر معمول سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. وہ مسلسل امریکہ کو دباؤ میں لے رہا ہے کہ کسی بھی طور سے اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ اگر دیکھیں ایران سروائیو کرتا ہے, وہ انشاءاللہ اس نے سروائیو کرنا ہے, جس استقامت کا مظاہرہ وہ کر رہا ہے, اس کے بعد جو تباہ ہونا تھا وہ ہو گیا, اس کی شہادتیں ہونی تھی بڑی پیمانے پر وہ ہو گئی ہیں, لیکن اس خون نے ان کو یکجا اور یکسو کر دیا. لیکن UAE اگر ایران اسٹیبل ہوتا ہے, رکتا ہے, تو بہرحال UAE کا فیوچر بلیک ہے. اسی لیے UAE چاہتا ہے کہ کسی طور بھی اس معاملے کو آگے تک بڑھایا جائے اور انجام تک پہنچایا جائے. لیکن بہرحال ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ابھی تک کامیاب ہے. ایران کے متعلق ایک اور بھی چیز ہے کہ ایران کبھی بھی جو ڈپلومیسی ہے یا مذاکرات کی میز سے اوپر کبھی اس کو شکست نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ان کی بہرحال 3000 سال سے زائد یعنی پرانی تاریخ ہے. اسی تاریخ, کیونکہ جو شہید جو ان کے رہنما تھے, رہبر تھے آیت اللہ خامنائی, وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تاریخ کو اپنے سامنے رکھ کے آگے بڑھتے ہیں. اور بہرحال جو ان کے مخالف ہے, جو ان کے سامنے ہے, ایک غاصب ریاست ہے جو 48 میں ناجائز ریاست ہے, جس کو برطانیہ نے وہاں پہ پہ آباد کرایا تھا فلسطین کو ہٹا کے, اور دوسری امریکہ کی وہ مانگے تانگے کی ہے, اس کی تاریخ صرف 250 سال کی ہے. تو 250 سال کی تاریخ وہ, اور یہ 80 سال کی تاریخ, 77 سال کی تاریخ اب یہ لگا لیں اسرائیل کی, اور 3000 سال کی تاریخ, مقابلہ کوئی میچ ہی نہیں میرے خیال میں. تو ٹھیک ہے, میں سبوق سید صاحب کو شامل گفتگو کروں گا, بڑے غور سے سن رہے ہیں ہماری گفتگو. سبوق صاحب بہت شکریہ وقت کے لیے. کہیے گا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد کی فضا کیا کہتی ہے؟ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوتے ہیں, جس طرح سیکورٹی کی وجہ سے کارڈن آف کیا گیا تھا مختلف جگہوں کو, حساس جو ایریاز ہیں ان کو, تو اب بھی وہ فضا برقرار ہے؟ مطلب توقع کی جا سکتی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں پھر امریکی وفد اور ایرانی وفد آ سکتا ہے؟ آپ کا غالباً مائک میوٹ ہے سبوق سید صاحب, جس کی وجہ سے ہم آپ کو سن نہیں پا رہے. بہت شکریہ عرفان حیدر صاحب. اسلام آباد کی فضا تو لازمی ابھی تک ایک طرح سے مایوسی اس حوالے سے ہے کہ شہر سارا بند پڑا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کدھر جانا ہے, کیسے جانا ہے, اور سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں طلبہ, متاثر ہو رہے ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو پریشانی بھی ہے, لیکن ساتھ جو ہی کل ایران کا وفد پاکستان پہنچا تو تھوڑی سی خوشی کا اظہار یہ کیا گیا کہ چلیں ایک تو دنیا میں امن ہوگا اور دوسرا اسلام آباد بھی کھل جائے گا. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں ساتھ چل رہی ہیں. لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے, لیکن اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے وہ بھی جاری ہے. تو مذاکرات ہو بھی رہے ہیں چھوٹے موٹے, کہیں نہ کہیں ٹیکنیکل سطح پہ, اور بڑے لیول پر مذاکرات کا انکار بھی جو ہے وہ جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی بات بھی کی تھی یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب نے, اور وہ بڑی اہم بات ہے کہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی, وہ پاکستان کا ہی دورہ نہیں کر رہے, ساتھ مسقط اور ماسکو کا دورہ بھی کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتفاقی یا حادثاتی دورہ نہیں ہے, یہ پورا پلان شدہ ایک دورہ ہے اور بھرپور ایک سفارتی حکمت عملی ہے. اور جو بنیادی طور پر مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ٹیبل پر دوبارہ بیٹھنے سے پہلے وہ خطے میں اپنے جو لوگ ہیں, جن ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, ان کی حمایت کو ایک پیپر پہ لانا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے سے پہلے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو گلوبلی سٹرونگ کرنا. تو
تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور جو بھی ممکنہ طور پر آپ جنگ بندی کریں گے یا ڈیل کریں گے تو اس کی جو شرائط ہیں تو وہ صرف ایران اکیلا نہیں کر رہا، بلکہ ایران اس خطے میں جو اپنے پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کر، ان کی مشاورت کے ساتھ اور ان کے تعاون کے ساتھ اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. اس میں جو ابھی بات بھی کی تھی بریگیڈیئر صاحب نے کہ ماسکو کا جو وزٹ ہے یہ اصل میں بہت ہی بڑا امپورٹنٹ لینس ہے اور اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ رشیا ایران کے ایک طرح سے اسٹریٹجک الائنس کا حصہ ہے اور اس کا اتحادی ہے. اور یوکرین جنگ کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ مخالف جو بلاک ہے اس کا حصہ بھی ہے. تو ایران کے لیے جو رشیا ہے ایک سفارتی ڈھال بھی ہے اور ایک طرح سے جو کیا کہتے ہیں عسکری تعاون جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ رشیا اور ایران کے درمیان توانائی کا اور اقتصادی سپورٹ جو ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں. لیکن تین جو اہداف ہیں، ٹارگٹ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دورے سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بیلنسنگ ہے کہ امریکہ کے خلاف ایک سفارتی توازن جو ہے وہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یورپ سارا بھی، ندیم صاحب نے بھی بات کی اس بارے میں تفصیل سے، اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امریکہ کے خلاف ایک سفارتی توازن قائم کرنا اور ممکنہ ڈیل سے پہلے جو بیک اپ سپورٹ ہے اس کو لے کر چلنا. اور اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، اس کا امکان کہیں دکھائی بھی دیتا ہے اور یوں بھی لگتا ہے کہ چیزیں بڑی حد تک فائنل ہو بھی چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ایک بلاک پولرائزیشن ہے تو وہ اصل میں ایک ہدف کا ایک حصہ ہے. تو یہ جب ساری چیزیں آپ ان کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑے سے جو لینز ہیں ان کو بھی ذرا وسیع کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ جو لینز ہیں یہ 3 لیئر کے اندر ہیں. ایک جو سب سے پہلے آپ اس کو ڈائریکٹ لیئر اگر آپ دیکھ لیں تو امریکہ اس کے پاس کیا ہے کہ وہ نیوکلیر کا ایشو اٹھا کے پابندیاں لگا رہا ہے ایران کے اوپر. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو پراکسی لیئرز ہیں وہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو ایک اسرائیل ہے اور ایران کی جانب سے لبنان ہے اور عراقی ملیشیاز ہیں ان کے اوپر ہے. اور پھر جو گلوبل ایک لیئر ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا، چائنا اینڈ USA. تو یعنی یہ جو سارا ایک منی کولڈ وار جسے آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ کہیں چھپی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور کہیں ہمیں نقشے پر بھی ظاہر ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. تو اس لیے اس سارے سینیریو کے اندر آپ دیکھ لیں تو یہ جو نروز ہیں اس کا امتحان ہے. اب آپ میں پوٹینشل کتنا ہے. اور وہ ابھی ندیم صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی کہ ایک ملک کی تاریخ 3000 سالہ پرانی ہے اور ایک ملک کی تاریخ 250 سالہ پرانی ہے. تو لفظ جو ادا کیے جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی تہذیب آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے الفاظ کو ادا کر رہے ہیں. تو وہاں پر ایک طرف امریکہ کہتا ہے کہ ایران بات کرنا چاہتا ہے اور ایران پوری دنیا میں کہتا ہے کہ ہم براہ راست بات نہیں کریں گے، ہمیں امریکہ پر کسی قسم کا جو اعتماد ہے وہ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈینائی بھی ہو رہا ہے اور مذاکرات ہو بھی رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ امریکی جنرل کی جانب سے جو بیان ہے اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ خلاف جنگ میں میزائل صلاحیت کا ایک نمایاں حصہ ابھی استعمال نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں مذاکرات سے پہلے یہ پریشر کے لیے ہے یا واقعی اتنی سٹرینتھ ہے ایران کے پاس کہ خاکم بدان، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ دوبارہ جنگ اور اسی طرح بمباری دونوں طرف شروع ہو جائے، تو ایران سسٹین کر سکتا ہے؟ کب تک چل سکتا ہے اگر یہ مسلسل جنگ ہوتی رہتی ہے تو؟ دیکھیں میں خود گنر ہوں اور یہ جو جنرل صاحب کا بیان ہے دس از بیسیکلی، اس کو ہم کہتے ہیں وار سائیکوسس، ٹو پریشرائز دی اپوننٹ. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، میرے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی اینڈ پارٹ آف دی کمپینس، ایران already has won the war. کینیٹیکلی بھی اور اسٹریٹجیکلی. بیکاز آف ابنائے ہرمز یا جو نہیں، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اچھا، اس میں ایک تو کینیٹک میں یہ دیکھیں امریکنز کا جو پیٹریاٹ کا ذخیرہ ہے وہ 50% سے زیادہ استعمال ہو چکا ہے. اسی طریقے سے جو ان کے ٹام ہاکس ہیں، دوسرے میزائل سسٹم ہیں، وہ بھی تقریباً جو رپورٹس ہیں 40% کی ریشو میں ہیں. اینڈ دے آر رننگ شارٹ آف دی ایمونیشن، اور یہ اتنی جلدی بنتا نہیں ہے. اور ایران اس کے مقابلے میں جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، آئی کال اٹ ایرانیئنز آر فائٹنگ دی بیٹل آف 21st century. دیٹ از دا بیٹل آف کمیونیکیشن اینڈ اسپیس.
اور Americans are fighting the battle of 20th century with armada of aircraft carriers and all the paraphernalia جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. اب وہ میزائل میں یا ڈرون رجیم میں یہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں دے آر سٹنگ ڈکس. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مرحلے میں دے ہیڈ ٹو ٹیک اوے دا ابراہیم آؤٹ آف دی رینج بیکاز وہ اتنا ڈیمیج ہو گیا تھا اور فورڈ کو بھی ڈیمیج ہوا تھا. تو میں جنرل صاحب کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے. ندیم رضا صاحب، یہ جو عرب کنٹریز کے ساتھ اس سارے تنازع میں جہاں جہاں بمباری کرتا رہا ایران، ظاہر ہے وہاں امریکن جو ہے وہ موجودگی تھی جس کی وجہ سے وہاں حملے کرنے پڑے ایران کو. تو آگے چل کے یہ کشیدگی عربوں کے ساتھ ایران کی مزید بڑھ جائے گی آپ سمجھتے ہیں، یا ایران بعد میں یہ ڈیل ہو جاتی ہے امریکہ کے ساتھ کسی نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں تو عربوں کو قائل کر لے گا؟ اس میں ظاہر ہے وہ پاکستان کی بھی مدد لے گا، دیگر ممالک کی مدد لے گا کہ یہ ان کے لیے یہ ضرورت تھی، نہ کہ وہ عرب کنٹریز کے خلاف یہ حملے کر رہے تھے بلکہ وہ امریکنز کی موجودگی کی وجہ سے یہاں انہوں نے اسٹرائکس جتنی ہیں وہ کی ہیں. لیکن بڑا اچھا سوال ہے آپ کا موجودہ دور میں کہ یہ جو معاہدہ بھی ہو جائے گا اس کے بعد یہ عرب اور ایران کا جو مسئلہ حل ہوگا. میں نہیں سمجھتا یہ اتنا آسان ہے کہ یہ حل ہو جائے گا، کیونکہ ابھی جو بات ہو رہی تھی یو اے جس طرح سے پیش قدمی کر رہا ہے وہ امریکیوں کو بار بار وہ اکسا رہا ہے کہ یہاں پہ اس کے ایران کو ایسے نہ چھوڑا جائے، اس کا زہر نکال دیا جائے نا، تو یہ معاملات آگے بڑھیں گے. اور رہی بات وہ کہ جس طرح سے پورے خلیجی ممالک کے اندر جو امریکی اڈے موجود تھے تو ایران نے اس دوران جو اٹیک کیا ہے وہ کہہ کے کیا ہے، اور اس نے آپ کو یاد ہوگا جو 28 فیب کو اٹیک کیا تو اس سے پہلے بھی مسلسل جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے. تو ایران نے بارہا کہا تھا کہ خبردار اگر کسی بھی سرزمین سے ہمارے خلاف حملہ کیا گیا تو ہم اس ممالک کے اوپر حملہ کریں گے جہاں پہ بھی امریکی تنصیبات ہیں. یہ لفظ امریکی تنصیبات کا استعمال ہوتا رہا ہے. تو جتنے ممالک میں 8-9 ممالک میں جو اٹیکس ہوئے ہیں سارے کے سارے وہ امریکی بیس پہ ہوئے ہیں. جو آج ایک رپورٹ آئی ہے ABC نے نیوز نے رپورٹ جو دی ہے، جو امریکی جو اڈے تھے خلیجی ممالک میں بالخصوص قطر میں، UAE میں، اپنا سعودی عرب میں، بحرین میں، ادھر جس قدر نقصان ہوا ہے وہ بولیں کہ وہ تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا. وہ بڑا شدید نقصان ہوا ہے. اور ایک اور بات اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو جس طرح کے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے چیزیں چل رہی ہیں کہ جو ویدر ٹیررزم جو کیا گیا تھا، جو اس کو بتا دیا گیا تھا کہ موسمیات کی تبدیلی ہو رہی ہے، انوائرمنٹل چینجز ہیں جس کی وجہ سے ایران سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، ایران، عراق اور جو ترکی کے جو ایسٹرن ایریا ہے سارا، وہ ایون جارڈن بھی پہلے اس سے افیکٹڈ تھا. تو ویدر کو یہ کنٹرول کیا جا رہا تھا، جہاں جہاں بھی امریکی بیسز یہاں موجود ہیں اس کے ذریعے پورے خطے کا بیڑا غرق کیا جا رہا تھا. جب سے ایران نے UAE میں اور جو دیگر یہ خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر اٹیک کیے جو ان کے ریڈار سے ان کو تباہ کیا ہے، اس کے بعد سے آپ دیکھیں ویدر تک ایون پورے ایران کا چینج ہو گیا، عراق کا چینج ہو گیا، ایون ٹرکی کا جو ایسٹرن ایریا سارا. اور یہاں پہ جتنے ڈیم سے ان کے پانی جہاں پہ ذخیرہ کیا جاتا ہے وہاں پہ بھی کئی دہائیوں سے ریڈ الرٹ ہوا تھا کہ وہ سوکھ رہے تھے. آج وہی ڈیم پانی میں اوور فلو ہو چکی ہیں. ایون جو عراق کی جو نہریں وہ دجلہ اور فرات ہیں وہ بھی ختم ہو گئی تھی، معدوم ہو گئی تھی. اب وہاں پہ بھی اوور فلو ہو چکا ہے پانی، وہاں پہ اتنی بارشیں، اتنی برسات ہو رہی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں جس طرح سے اب تو ہر چیز کے اوپر شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں. جو مغرب جس طرح سے چیزیں کر رہا، تمام ہتھیار، تمام تجربات وہ مسلمان ممالک پر ہی کیوں کرتا ہے. آپ ایک اور چیز دیکھیں نا، جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں وہ ساری مسلمان ممالک ہی میں ہو رہی ہیں، وہ خواہ افغانستان ہو، وہ خواہ سیریا ہو، وہ لبنان ہو، عراق ہو. آپ جہاں بھی دیکھ لیں، آپ اب ہر جگہ مسلمانوں کو ہی مارا جا رہا ہے گا. لیکن مسلمانوں کو ابھی بھی اس طرح کا ادراک نہیں ہو رہا ہے. گو کہ جو ایران کے اوپر جو اٹیک کیا، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار اس طرح سے ہوا ہے جو سیکٹرین بنیاد کے اوپر جو تفریق تھی، اس ایران جو امریکہ اسرائیل نے جس طرح سے اٹیک ایران کے اوپر کیا ہے اس کے بعد اس میں کافی حد تک یعنی کہ اس کا خاتمہ ہوا ہے. اور تمام پاکستان میں بالخصوص پاکستان کی اگر بات کروں تو پاکستان کی جو میجورٹی ہے
وہ سب ایران کے ساتھ ہے، کیونکہ ایران جو ہے مظلوم ہے، وہ باقی وہ ظالم ہے. اور ایران نے جس طرح اپنی ذوف کے باوجود اپنے سے بھاری بھرکم دشمن کا جس طرح سے مقابلہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان سب کے دل جیت لیے ہیں. تو ابھی یہ موقع ہے عرب ممالک کے پاس ہے، ان کو بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ایران سے ان کو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ جو اس پورے علاقے کا ٹھیکیدار تھا، اس نے یہ کیا ہوا تھا تمام عرب ممالک کو کہ ایران کا خوف بیچا جا رہا تھا کہ جوہری ہتھیار بنا رہا ہے. گو کہ آپ کو یاد ہوگا جو شہید رہنما آیت اللہ علی خامنائی ہیں، ان کا فتویٰ ریکارڈ پر موجود ہے، اور یہ بار بار ویسٹرن میڈیا بھی اس کو دہرا رہا تھا کہ انہوں نے قطعی طور پہ اس کو حرام قرار دیا تھا کہ وہ جوہری ہتھیار وہ نہیں بنائیں گے. ہاں یس، بٹ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا اختیار ہے کہ جو سویلین پرپس کے لیے یہ ان کے پاس ہونا ضروری ہے، اور اس سے وہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے، اس سے نہیں ہٹیں گے. تو یہ امریکہ نے یہی کیا اس خطے کے ساتھ. وہ میں ایک اور مثال اکثر دیا کرتا ہوں، امریکہ نے ان کو عرب ممالک کو بخار یعنی کہ موت دکھا کے بخار بیچتے رہے اتنے عرصے تک، اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ نہ امریکی وہاں سے بھاگ رہے ہیں عرب ممالک سے، وہ عرب ممالک کا کیا اس کا شیلٹر دیں گے، کیا اس کو تحفظ فراہم کریں گے. اب ان کو یہ بھی سوچنا ہوگا جو ٹریلینز آف ڈالرز کی جو سرمایہ کاری انہوں نے امریکہ میں کی ہوئی ہے، اس کو کس طرح سے سنبھالیں گے، اور پھر جو اپنے ممالک میں جو ان کے اڈے ہیں ان کو کس طرح سے وڈرا کرائیں. کیونکہ جو ایران کی ایک اور بات جو سب سے بڑی ہے جو اس نے کہا ہوا ہے جو معاہدے کے اندر شامل وہ کروائے گا کہ پورے خطے سے امریکہ کو جانا ہوگا، اس کے بغیر میرے خیال میں اس کے اوپر بھی وہ سمجھوتا نہیں کرے گا. کیونکہ اب تک کی جو بھی اطلاعات آئی ہیں، جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، ان اڈوں کو وہ ایران اور دیگر ممالک کے خلاف استعمال کر رہا تھا. اور مجھے نہیں معلوم کہ عرب ممالک کے علم میں یہ باتیں تھیں یا نہیں تھیں کہ ان کی یعنی کہ ان کے علم میں لائے بغیر وہ اس طرح سے وہ ایران اور دیگر ممالک کے خلاف وہ حرکتیں کر رہا تھا. تو بہرحال یہ موقع ایک موقع فراہم ہوا ہے اسلامی ممالک کو کہ وہ اس بارے میں پیج پر آ سکتے ہیں، کہ ایک پیج پہ آ سکتے ہیں. آ جان دیکھیں، میں کچھ کہنا چاہوں گا. بدقسمتی ایک سیکنڈ، بدقسمتی یہ ہے کہ 2.25 ارب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ OIC ہماری ہے، ٹھیک ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں، عرب لیگ ہمارے پاس ہے گی، پھر سعودی عرب کی قیادت میں 43 ممالک کا انسداد دہشت گردی ایک سیل بنایا گیا تھا. اور اس دوران وہ سب کہاں ہیں؟ اور جو OIC بنائی گئی تھی جب پہلی بار بیت المقدس سے حملہ ہوا تھا اس کے بعد وہ فارم کی گئی تھی. ان کا کوئی ایک اسٹیٹمنٹ بتا دیں ایران کے خلاف جو اٹیک ہوا ہے، کسی نے کھل کے اس کی مذمت کی ہو. تو میرے خیال میں ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے انہیں اب حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ان کا سروائیول اتحاد میں ہے یا امریکہ اور اسرائیل کی طرف جھکاؤ میں ہے. یہ فیصلہ ان کا ہوگا. ٹھیک ہے. سبوق سید صاحب سے میں اس سے پہلے کہ سوال کروں، بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہتا تھا، ابھی یہ صاحب فرما رہے تھے نا GCC کے بارے میں. دیکھیں جو پچھلے دنوں غزہ میں all the countries had cancelled their flight to Tel Aviv ہاں in protest. ٹھیک ہے. صرف UAE flights were running. And per week, one report is 140 plus flights جا رہی تھی between Tel Aviv and Abu Dhabi and Doha and Dubai. Over about جو reports ہیں IATA کی, over 300,000 Israelis travel to Dubai and UAE. اتنا ان کا ہولڈ ہے تھا GCC کنٹری میں. اور 90% جو انویسٹمنٹ ہے وہ امریکنز کی ہے اور دے آر بیسیکلی امریکن جوز. سو میرا بھی خیال ہے کہ ایون آفٹر دی وار امیڈیٹلی یہ کنٹریز ریوائیو کر سکیں گے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. وی ہیو دا ایگزامپلس. بیروت مجھے یاد ہے جب ہم ینگ آفیسر تھے, it used to be called the Paris of the East. ان کو ایسا انہوں نے برباد کیا کہ آج تک دوبارہ نہیں اٹھ سکا. اور ہمارے پاس دوسری مثال ہے ٹوکیو کی, جب سیکنڈ ورلڈ وار کے سرنڈر کے بعد, لیکن وہ ایک ڈٹرمنٹ قوم تھی, انہوں نے اپنے آپ کو اٹھا لیا.
हाँ, टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो आगे निकल गए, ठीक है। या तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल एमर्ज, जिसमें अलायंसेस, डिफरेंट अलायंसेस विल एमर्ज, और इसमें पाकिस्तान को भी अभी देखना होगा कि वेयर वी ठीक है, स्टैंड, मैं जो कि ब्रिगेडियर बड़ा साहब कथा इम्पोर्टेंट कलामी की माजरत, चुके हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं। सबूक साहब से मैं ये जानना चाहूंगा, गो के ब्रिगेडियर साहब ने लास्ट प्रोग्राम में मेरे इख्तलाफ किया था मिस कैलकुलेशन का, कि अमेरिका ने क्या मिस कैलकुलेट किया। मेरे सामने एक बैनुल अक़वामी रिपोर्ट आई थी 2 हफ्ते पहले, मैं देख रहा था, उसमें कहा गया कि इजराइल मुसलसल पुश कर रहा था अमेरिका को, वो बुश का दौर हो, उसके बाद ओबामा हो, या उसके बाद ट्रंप, या फिर बाइडन और फिर ट्रंप। ये ट्रंप ने इजराइल के कहने पे इस जंग में कूद पड़ा है। माजी के जो सुदूर हैं वो इनकार करते रहे कि ईरान से हम इस तरह बराह रास्त जंग नहीं करनी चाहिए, हमें वो नुकसानदेह होगा। फिर हमने ये भी देखा कि ईरानी जो अमेरिकन सदर है उनकी जानिब से कभी वो कहते हैं हमने रिजीम चेंज कर लिया है, कभी कहते हैं मेन मकसद जो है जौहरी हथियार थे, फिर कहते हैं हम कुर्दों को इस्तेमाल करेंगे। तो उनके बयानात में भी तजादात हैं। तो क्या वाकई मिसकैलकुलेट अमेरिका ने किया था, या आप समझते हैं कि नहीं कैलकुलेशन सही थी, ईरान उनकी तवक्को से ज्यादा उसने उसको सस्टेन किया और जवाब दिया? अच्छा, बहुत शुक्रिया। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं 2-3 बातें मुख्तसरन करना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि मिस कैलकुलेशन तो खैर हुई है वहाँ पे, अच्छा। और दूसरी बात असल में ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है कि अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है और ईरान जो है ना वक्त जो है वो गेन कर रहा है, और रूस पीछे से धकेल रहा है सारी कहानी को। तो असल में ये जो सारे विजिट हो रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और आपको पता है कि अभी ट्रंप साहब ने 2 हफ्ते पहले जिन खवातीन को यहाँ इस्लामाबाद में अमेरिकन जर्नलिस्ट आई हुई थी, तो उनको अभी मैसेज भी किए हैं कि घर वापस आ जाएं, और अपनी अच्छा। टीम को भी कहा है कि आपको 18 घंटे का इतना लंबा दौरा करने की जरूरत नहीं है और चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। तो लाजमी वही है कि एक दबाव बढ़ाने की जो स्ट्रेटजी है उस पर सारा जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन दूसरी एक और बात भी यहाँ पर ये बात हुई कि अरब ममालिक जो हैं, आपको पता है कि OIC ने अपना जो 15 मार्च को स्टेटमेंट जारी किया था उसमें ईरान पर हमलों की मजम्मत की है, और इससे पहले सऊदी अरब ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में अपने एक बयान के अंदर मजम्मत की थी। और मेरा ख्याल ये है कि हमें तारीख को अपने पसंद के तन्नों से नहीं पकड़ना चाहिए। तारीख को बड़ी जालिम चीज़ होती है, वो बाज़ औक़ात हमारे मनपसंद और मतलूबा अहदाफ और नताइज की उसकी सिमत का तयन नहीं करती, तो ज़रा मुश्किल होती है। लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा गौर वहोज करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि जब हमास की जानिब से अटैक हुआ था इसराइल पर, तो उससे पहले की जो सिचुएशन थी वो टोटली मुख्तलिफ थी, और सूरत हाल, फिर उसके बाद जो सूरत हाल है वो रफ्ता रफ्ता एक ग्राउंड जो है वो बनना शुरू हुआ, और बड़े जो प्रॉब्लम पैदा हुए हैं। इस वक्त फ़लस्तीन हमारे मसले में और हमारे नक्शे में कहीं दिखाई नहीं देता। अभी जो भी टॉक्स हो रही हैं, जो भी बातचीत हो रही वो है, ईरान वो तक बिल्कुल महदूद हो गायब गया। है, और हम और जो चीज़ें हैं उनके ऊपर सारी बातों पे चल गए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा गहराई के साथ जानने की और फिक्र करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान ममालिक क्यों मुसलमान ममालिक से खौफज़दा हैं, और क्या सूरत हाल ऐसी पेश आई थी कि जब ये सारी सूरत हाल बनी है, क्या ऐसी तोसी पसंदाना अजाइम कहीं प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहे थे। तो मसला ये है कि मुश्किल टाइम में घर वाले सारे इकट्ठे तो हो जाते हैं, लेकिन ये ठीक भी है। देखना पड़ेगा कि घर तोड़ने की जो कोशिशें हैं वो हाँ, कहाँ से स्टार्ट हुई हैं कहाँ से और क्यों स्टार्ट हुई है? हैं। तो ठीक है। लाजमी है कि बैन अवी ताल्लुकात और चीज़ होते हैं और फ़िरक़ावारियत और गली महल्ले के मसाइल और चीज़ होती हैं। तो हमें बैन अवी ताल्लुकात को जब भी डिस्कस करना है तो हमें ये देख कर करना होगा हाँ, कि वहाँ जो सूरत हाल है वो क्या है और असल कहानी क्या है। ठीक है। मैं बहुत मशहूर हूँ आपका सीनियर जर्नलिस्ट नदीम रज़ा साहब, सबूक सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत करते रहते हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुज़ाकरात का फिलफौर अगले 1 हफ्ते में बज़ाहिर ये नहीं लगता कि दोबारा मुज़ाकरात की बैठक लग सकती है इस्लामाबाद में। अलबत्ता वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अब भी उसी तरह सख्त सिक्योरिटी के मामलात हैं, जिससे ये लगता है कि तवक्को बरकरार है, मौजूद है। इस किस्म की सूरत हाल के पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि एक दफ़ा फिर अब्बास इराक़ची, जो कि अब ओमान के दौरे पर हैं, उसके बाद वो रशिया का दौरा करेंगे, मॉस्को में अहम मुलाकातें करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान वापस आएँ और फिर अमरीकी वफ़द जो है वो अमरीका से रवाना हो। ये आने वाले कुछ दिन जो हैं नहायत अहम हैं, और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे तभी पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि ख़ित्ता बल्कि पूरी दुनिया माशी तौर पर उसमें इस्तेहकाम आ सकेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।